بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سال اول لازمی کی درسی کتاب سے نثر کا 5واں سبق ڈاکٹر عبادت بریلوی کا ایک تنقیدی مضمون، عنوان ہے کچھ ادب کے بارے میں۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 29 سے 35 تک تمام تر مشقی سوالات کے ساتھ موجود ہے، ہمارے آج کے لیکچر کا حصہ ہے۔ آغاز کریں گے مصنف کے تعارف سے۔ آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 29 پر ڈاکٹر عبادت بریلوی کا ایک مختصر سا تعارف دیا گیا ہے۔ پیدائش سن 1920، وفات سن 1998۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز اینگلو عربک کالج دلی سے کیا۔ قیام پاکستان کے بعد لاہور آئے اور اورینٹل کالج لاہور سے منسلک ہو گئے اور ترقی کرتے ہوئے شعبہ اردو کے صدر بن گئے۔ ڈین فیکلٹی آف آرٹس بھی رہے اور اورینٹل کالج کے پرنسپل بھی۔ سن 1980 میں وہ ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ ملازمت سے سبکدوش ہو جانا، اپنی نوکری سے ریٹائرڈ ہو جانا، اپنی نوکری سے فارغ ہو جانا، اپنے فرائض کی ادائیگی کے بعد اپنی نوکری سے فرصت حاصل کر لینا۔ وہ اردو کے ایک نامور محقق تھے، نامور، مشہور، معروف محقق، ریسرچ کرنے والا، تحقیق کرنے والا۔ ان کی بیشتر کتابیں زیادہ تر کتابیں ہندو پاک کی مختلف یونیورسٹیوں کے نصاب کا حصہ رہی ہیں، لیکن بطور نقاد بھی ان کی حیثیت مسلمہ ہے، لازم ہے، مانی جاتی ہے، تسلیم شدہ ہے۔ ان کی تنقید کا انداز وضاحتی تجزیے کا ہے۔ ایسے تجزیے میں کسی مصنف کے ابتدائی احوال سے لے کر ارتقائی مرحلے، اس کی زندگی کے تمام تر عوامل، مراحل، یوں کہہ سکتے ہیں آپ، زندگی کے مختلف مدارج، دن بدن آگے کی طرف بڑھنا یا اس کی زندگی کا مکمل احوال، سبھی کچھ زیر بحث آ جاتے ہیں۔ ان کا تجزیہ عام طور پر ہمدردانہ ہوتا تھا۔ وہ ادبی مسائل کی پیچیدگیوں میں نہیں الجھتے، بلکہ معنوی سطح پر رہتے ہوئے ادب پارے کا تمام احوال قاری کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ وہ اپنے تجزیے کو درجہ بدرجہ قاری کے سامنے کھولتے ہوئے اسے اپنے منطقی استدلال سے قائل کرتے ہیں۔ منطق کا تعلق ہے انسانی عقل سے، شعور سے، اس کی دانائی سے، اس کی سوچ سمجھ یا غور و فکر سے۔ استدلال، دلائل کے ساتھ بات کرنا، ثبوت سے بات کرنا، تصدیق شدہ بات کرنا۔ تو منطقی استدلال کا مطلب کیا ہوا؟ اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق دلائل سے بات کرنا۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی کے ہاں تحقیقی اور تنقید کا رشتہ زیادہ مضبوط نظر آتا ہے۔ ایک محقق کی حیثیت سے، ایک ریسرچ کرنے والے کی حیثیت سے، ایک تحقیق نگار کی حیثیت سے انہوں نے فورٹ ولیم کالج کے اساتذہ کے تصنیفی کارناموں اور غیر معمولی نادر و نایاب چیزیں، قیمتی چیزیں، نوادر کو تلاش کیا۔ انہوں نے گلکرسٹ کی نظمیں، حیدری کی کہانیاں، ولی، میر اور مومن کے حالات زندگی تلاش کیے، جو ایک گراں قدر تخلیقی کارنامہ ہے۔ گراں قدر، بیش قیمت، بہت اہم، بہت اہمیت کا حامل۔ ان کی تصانیف میں، یہاں آپ کو کتاب میں چند ایک تصانیف کا حوالہ دیا گیا ہے، ورنہ ان کی بے شمار کتابیں اردو ادب کا سرمایہ ہیں۔ اردو تنقید کا ارتقاء، تنقیدی زاویے، غزل اور مطالعہ غزل، غالب کا فن، روایت کی اہمیت، جدید شاعری، جدید اردو ادب اور میر تقی میر وغیرہ۔ ایک نظر مصنف کا حوالہ یہاں پر خلاصے کی صورت میں موجود ہے، میں پڑھ دیتی ہوں، دیکھ لیجئے۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی سن 1920 سن پیدائش اور سن 1998 سن وفات۔ ڈاکٹر عبادت بریلوی پیشہ ورانہ طور پر اردو زبان کی درس و تدریس سے منسلک رہے۔ اردو زبان سے ان کا لگاؤ فطری تھا۔ اردو ادب میں ان کی پہچان محقق اور تنقید نگار کی حیثیت سے واضح ہے۔ بحیثیت نقاد، عبادت بریلوی کا انداز وضاحتی لب و لہجہ رکھتا ہے۔ مولانا حالی سے قیام پاکستان تک کے تمام ناقدین پر قلم اٹھایا اور نہایت ہمدردانہ تجزیہ کرتے ہوئے ان سب کا فن وضاحت سے بیان کر دیا۔
ڈاکٹر صاحب کے طرز تحریر کی نمایاں خصوصیت تو یہ ہے کہ ان کی تحریر میں مشکل الفاظ کا استعمال نہیں جو تحریر مبہم بنا ڈالے یا بوجھل کر دے، یعنی انہوں نے سادہ عام فہم زبان کا استعمال کیا جو پڑھنے میں کسی قاری کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرتے۔ یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ ڈاکٹر عبادت بریلوی نے اردو ادب میں تحقیق اور تنقید باہم شیر و شکر کر دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بیشتر کتب پاک و ہند کی جامعات کے نصاب کا حصہ رہی ہیں۔ جامعات جامعہ کی جمع ہے، انگریزی میں کہتے ہیں یونیورسٹی۔ گہرے تجزیے کے ساتھ نثر و نظم دونوں حوالوں سے ڈاکٹر عبادت بریلوی کے تنقیدی جائزے اور تبصرے سند کی حیثیت رکھتے ہیں، تصدیق شدہ ہیں، مانے جاتے ہیں، بہت اہمیت کے قابل ہیں۔ ان کی تصانیف میں سے چند ایک میں نے آپ کو یہاں پر دی ہیں، آپ کو کچھ یاد رہ جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم جو سبق یا مضمون پڑھ رہے ہیں بنیادی طور پر اس پہ کیا چیز بیان کی گئی ہے، کس ادب پر بات کی گئی ہے۔ ادب دراصل ذو معنی لفظ ہے، اور ذو معنی الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کی املا ایک ہی ہوتی ہے، آواز بھی ایک ہی ہوتی ہے، لیکن وہ جملے کی نوعیت سے، حالات کی نوعیت سے بعض اوقات دو مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایسا لفظ جو لکھنے میں ایک جیسا ہو لیکن اپنے معنی میں دو مختلف معنی رکھے ذو معنی کہلاتا ہے۔ انگریزی ادب میں لٹریچر کے لیے کہا جاتا ہے یا لٹریچر کو کہا جاتا ہے کتاب یا مطالعہ سے متعلقات کا بیان، انسانی احساسات و جذبات الفاظ میں تحریری صورت بیان کرنا ادب کہلاتا ہے۔ دوسرا ادب کیا ہے؟ احترام، قدر، عزت کی نگاہ سے دیکھنا۔ اب سبق میں کس حوالے سے بات کی جا رہی ہے؟ سبق میں پہلا معنی لٹریچر کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے۔ ہم کتابی حوالے سے بات کریں گے کہ یہ ادب ہے کیا جو ہمارے سامنے کتابی صورت میں موجود ہے۔ اگلا لفظ میں نے آپ کے سامنے استعمال کیا تھا کہ یہ ڈاکٹر عبادت بریلوی کا تنقیدی مضمون ہے۔ اب اگلا سوال یہ ذہن میں آئے گا کہ تنقید کسے کہتے ہیں۔ اس لیکچر کے ساتھ میں نے آپ کو ڈاکومنٹ سینڈ کیا ہے، اٹیچمنٹ میں موجود ہے، جس میں تنقید کی وضاحت موجود ہے۔ مختصر الفاظ میں یہاں بیان کر دوں، تنقید جس کے لیے انگریزی میں لفظ استعمال ہوتا ہے کرٹیسزم، یہ باقاعدہ نثر کی ایک صنف ہے۔ تنقید نگاری، تنقید کرنے والا نقاد کہلاتا ہے۔ اب تنقید لفظی معنی کے طور پر اگر دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کسی کے نقائص بیان کرنا، کسی کی خامیاں بیان کرنا، کسی پر تنقید کرنا، کسی پر طنز کرنا۔ اب اصطلاح میں ادبی حوالے سے تنقید کا مطلب کیا ہے؟ ادبی حوالے سے اس کا مطلب ہے کھرا کھوٹا الگ کرنا۔ ادبی اصطلاح کے حوالے سے اگر آپ اس سے دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی ادیب کا ادب پارہ چاہے نثر کے حوالے سے ہے یا نظم کے حوالے سے ہے، اس کی وضاحت اتنی باریک بینی سے کر دینا، اس کی خوبیاں خامیاں الگ الگ کر کے بیان کر دینا کہ اس نثر پارے کی وقت، اس کی اہمیت ادب میں اپنا ایک مقام بنا لے۔ یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تنقید بالکل اس طرح سے ہے کہ ادبی سطح پر کسی ادب پارے کا مقام قائم کرنا ہو، اس کی جگہ بنانی ہو، اس کا مرتبہ یا رتبہ دیکھنا ہو تو تنقید نگاری کی طرف جائیے۔ تنقید اس کا صحیح درجہ متعین کر دیتی ہے۔ یہاں ادبی اصطلاح میں تنقید کا مطلب کسی پہ کیچڑ اچھالنا نہیں ہے، صرف اس کی خامیاں بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ ادب پارے کا ایسے تجزیہ کرنا ہے، اس انداز میں دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہوئے اس ادب پارے کی خوبیاں خامیاں کمی بیشیاں اس طریقے سے بیان کرنی ہے کہ خود اگر مصنف اس دور میں موجود ہے تو پڑھ کر اسے بھی اپنے اس تحریری مواد کا اندازہ ہو جائے، اور دوسرے پڑھنے والوں پر، دوسرے قارئین پر بھی اس مضمون کے تمام تر نکات بہتر طور پر واضح ہو جائیں۔ اپنے سبق کے پہلے صفحے کی طرف، بلکہ اس سے بھی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ سبق بنیادی طور پر ہے کیا، اس کا نچوڑ کیا ہے۔
ادب کی اہمیت و افادیت کا اعتراف ہر دور ہر زمانے میں مسلم رہا ہے۔ دراصل ادب انسانی معاشرے میں انسانوں کی زندگی کا عکاس ہے۔ انسانی احساسات و جذبات کے لیے بیان کا راستہ ہونا ضروری ہے۔ جذبات کے بیان کا یہ راستہ ایک ادیب کے قلم سے منزل تک پہنچتا ہے۔ اس لیے ادب کا تعلق انسانی معاشرے میں اٹل اور لازم ہے، اس سے انکار ممکن نہیں۔ چونکہ انسان فطرتاً حسن پرست واقع ہوا ہے، اس لیے بھی ادبی راہ اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ مذکورہ سبق میں انسانی زندگی میں ادب کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ سادہ اور عام فہم انداز بیان میں ادب کی اہمیت و افادیت پر مدلل انداز میں بحث کی گئی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ صفحہ نمبر 30، ڈاکٹر عبادت بریلوی کی تحریر، مضمون کچھ ادب کے بارے میں۔ صدیاں گزر گئیں، جگ بیت گئے، بہت وقت گزر گیا، زمانے بیت گئے، لیکن ازل سے ادب کا جو سوتا جھیل یا چشمے سے پانی کی وہ لہر جو الگ ہو کر بہتی جائے، یعنی کسی تالاب، جھیل یا کسی چشمے سے پانی کی کسی لہر کا پھوٹ نکلنا، اپنا ایک راستہ الگ بنا لینا، الگ راستے پر بہہ جانا، رہنا اسی کا حصہ لیکن وہاں سے ایک نئی راہ نکالنا، ایک نیا راستہ نکال لینا۔ لیکن ازل سے ادب کا جو سوتا انسانی ذہن و دماغ، شعور و ادراک، انسانی عقل میں، دانائی میں، سوچ سمجھ میں اور جذبات و احساسات سے پھوٹا تھا، وہ آج بھی اسی طرح بہہ رہا ہے۔ اس درمیان میں ہزارہا انقلاب آئے، زمانے نے بیسیوں کروٹیں لیں، زمانے نے، وقت نے، دنیا نے، مختلف ادوار نے بیسیوں کروٹیں لینا، کئی بار بدلنا اور دنیا کے نقشے کو بدل کر رکھ دیا، لیکن کوئی تبدیلی، کوئی انقلاب، کوئی حادثہ ادب کے اس بہتے ہوئے چشمے کو خشک نہ کر سکا۔ یعنی ادب انسانی زندگی کے ساتھ ازل سے ہی جڑا ہوا تھا۔ دنیا میں چاہے کسی بھی قسم کی تبدیلیاں رونما ہوئیں، لیکن ادبی سلسلے پر کسی قسم کا کوئی فرق نہ پڑا، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئی۔ برخلاف اس کے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ ادب کے قدم ترقی کی شاہراہوں پر برابر آگے کی طرف بڑھتے گئے۔ زمانے کی مشاطگی بنا سنوار کر، سجا سنوار کر پیش کرنا، دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب ہے بناؤ سنگھار، سجنا سنورنا۔ مشاطگی اس کو زیادہ سے زیادہ بناتی سنوارتی گئی، چنانچہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ حسین بھی ہوتا گیا۔ اس میں زیادہ سے زیادہ دل موہ لینے والی، پسند آ جانے والی، دل کو اچھا لگنے والی، محاورتاً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کیفیت بھی پیدا ہوتی گئی۔ زمانے کے تغیرات و انقلابات دونوں جمع الفاظ ہیں۔ تغیر اور انقلاب، تغیر کا مطلب ہے تبدیلی، انقلاب کا مطلب ہے بہت بڑی تبدیلی۔ اس کو ختم نہ کر سکے، لیکن اس کے اثرات کو ہر دور کے ادب نے ضرور قبول کیا اور بڑی حد تک وہ انہی تبدیلیوں، انہی تغیرات اور انہی انقلابات کے سانچوں میں ڈھلتا رہا۔ سانچے میں ڈھلنا، حالات کے مطابق، کیفیت کے مطابق، حالات کی نوعیت کے مطابق اس طرح کے حالات میں ڈھل جانا، ویسا ہی ہو جانا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں ادب میں ہر زمانے کی تہذیب کے اثرات کار فرما ملتے ہیں، لازم ہیں، موجود ہیں، رونما ہوئے ہیں۔ وہ بالکل ایک عکس معلوم ہوتا ہے اس زمانے کے سماجی، معاشی اور اقتصادی حالات کا۔ سماجی، سوسائٹی سے تعلق ہے، انسانی زندگی کے حوالے سے تعلق ہے، معاشرے سے تعلق ہے، معاشی، روزگار اور گزر اوقات کے حوالے سے تعلق ہے، انسان کی فائنینشل حالت سے اس کی بات کی جا رہی ہے، اقتصادی، پیسے یا دولت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اکانومی کی سطح پر بات کی جا رہی ہے۔ زندگی کی ساری تصویریں اس میں ہمیں چلتی پھرتی اور جیتی جاگتی نظر آتی ہیں۔ چلتی پھرتی اور جیتی جاگتی ظاہر ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اس پورے نثر پارے میں ادب کے آغاز کے حوالے سے تمہیدی مباحث کے طور پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کتنے ہی زمانے بیت گئے، کیا کچھ نہیں ہوا دنیا میں،
کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں، لیکن ادب اپنی جگہ پر اپنی اہمیت و افادیت کے ساتھ ایک اٹل حقیقت کے ساتھ موجود رہا۔ اب ادب کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہمارے سامنے ہے؟ میں صرف ایک جملہ آپ کے سامنے اس کے حوالے سے کہوں گی کہ ادب انسانی زندگی کے لیے سانس کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک بچہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو اس کے بعد اس کا تعلق کسی نہ کسی طور ادب کے کسی حصے سے ضرور رہتا ہے۔ ضروری نہیں ہے سبھی لکھنے والے ہوں۔ ہم اصطلاح میں ادب کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں، ہم کسی تحریری صورت کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر مجموعی طور پر پوری دنیا کے حوالے سے یا تمام انسانوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ادب کا تعلق ہر انسانی دل میں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ادب کا تعلق انسانی احساسات و جذبات کے ساتھ ہے۔ انسانی احساس اور جذبات اظہار کا راستہ مانگتے ہیں۔ ہم بعض اوقات جو لکھنے والے نہیں ہیں، اپنے اوپر بیتنے والی کوئی بات، کوئی واقعہ اپنی زندگی کا، اپنے ارد گرد کے حالات، کچھ بھی اس طرح کی چیز ہو، انسان کسی کو بتانا چاہتا ہے، کسی سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ دوسروں سے بات کر کے اپنی کیفیت سمجھا کر اپنی تسلی کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کے پاس اظہار کا ذریعہ کاغذ قلم ہوتا ہے۔ وہ یا نثر کی صورت کوئی افسانہ، کہانی، ناول، کسی مضمون کی صورت اپنے دل کی بات بیان کر لیتے ہیں، یا پھر وہ شاعری کی صورت میں کوئی ایک صنف اٹھا کر اس حوالے سے اپنی دلی کیفیت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادب کا تعلق انسان کے احساسات اور جذبات سے ہے، اور یہ احساسات اور جذبات زبان پانے کے لیے ادب کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو اس بات سے قطعاً انکار ممکن نہیں کہ دنیا کے پہلے انسان سے ہی ادب اس کے ساتھ آیا تھا۔ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کا سارا احوال پڑھیں، قرآن پاک کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے، یا انبیاء کے قصوں کے حوالے سے اگر آپ ان کی ساری ہسٹری پڑھیں، تو آپ کو مختلف جگہوں پر یہ چیز نظر آئے گی کہ جستجو انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ انہوں نے قدم پر قدم اللہ تعالیٰ سے مختلف سوالات کیے تھے، اور بی بی حوا کے ساتھ جو ان کا وقت گزرا تو وہ ایک دوسرے کو اپنی باتیں بتا کر، اپنی باتیں سنا کر ہی گزرا تھا۔ اور اگر ادب کا اور حوالہ ڈیٹیل میں جا کر ہم دیکھیں تو کتنی ہی کہانیاں تھیں اس حوالے سے جو ہمیں وقتاً فوقتاً آگے نسل در نسل بڑھتی ہوئی ملی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ادب نے ہر دور میں زمانے کے تغیر و انقلابات کو، تبدیلیوں کو قبول کیا، اور جس صورت میں ادیبوں نے ادب کو ایک شیپ دی، ایک صورت دی، وہ ترقی کرتا ہوا ہمارے سامنے آتا چلا گیا۔ دوسرا نثر پارہ دیکھیے، لیکن آخر ادب کیوں پیدا ہوا؟ کیوں اس کا سوتا پھوٹا اور پھوٹ کر چشموں اور دریاؤں کی صورت اختیار کرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ ہر زمانے، ہر دور اور ہر ماحول میں برابر بہتا رہا؟ کیوں اس کو حوادث زمانہ، حادثہ کی جمع ہے حوادث، معنی ہے واقعہ، کوئی بڑا سانحہ ہو جانا۔ حوادث زمانہ کی باد سموم خشک نہ کر سکی۔ باد کہتے ہیں ہوا کو، سموم کہتے ہیں گرم۔ باد سموم گرم ہوا، یہاں مراد ہے زمانے کے مصائب، زمانے کے مشکلات۔ خشک نہ کر سکی، انقلابات و تغیرات کیوں اس کی راہ میں حائل نہ ہو سکے، حائل نہ ہو سکے، رکاوٹ نہ بن سکے؟ وہ کیوں ہر زمانے کی زندگی کو سرسبزی و شادابی سے روشناس کراتا رہا؟ اور کیوں اس نے بعض اوقات خود زمانے کی بہتی ہوئی ندی کے دھارے کے رخ کو بدل دیا؟ دھارا پانی بہنے کی جگہ پانی کا بہاؤ۔ صفحہ نمبر 31۔ یہ سوالات ادب کے ہر اس طالب علم کے لیے ضروری اور اہم ہیں جو ادب کے بارے میں سوچنا، سمجھنا اور اس کے متعلق کوئی صحیح رائے قائم کرنا چاہتا ہے، کوئی صحیح خیال قائم کرنا چاہتا ہے۔ ان سوالات کو پوری طرح ذہن نشین کیے بغیر ادب کو پوری طرح سمجھا نہیں جا سکتا، چنانچہ اس کی اہمیت ہی کا نتیجہ ہے کہ ادب کے ساتھ ساتھ ہر دور میں ان سوالات پر بھی ادبیات کے طالب علم غور و خوض کرتے رہے۔ ادبیات کے طالب علم
وہ باتیں جو ادب سے متعلق ہوں ادبیات کا حصہ کہلاتی ہیں، لٹریچر کا حصہ کہلاتی ہیں۔ غور و خوض کرنا، توجہ دینا، غور و فکر کرنا، سوچ سمجھ کے بات کرنا۔ اور انہوں نے اپنی اپنی صلاحیتوں کے مطابق مختلف طریقوں اور مختلف زاویوں سے ان پر روشنی ڈالی ہے۔ ہاں، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ادب کیوں اور کس لیے وجود میں آیا۔ ادب کی قدامت کا اندازہ، اس کے پرانا ہونے کا اندازہ، یا ہم یہ کہہ لیں کہ وہ کتنا پرانا ہے، وہ کتنا قدیم ہے۔ قدامت کا اندازہ تو صرف اس کی ایک بات سے ہو سکتا ہے کہ جس وقت انسان اس دنیا میں نیا نیا آیا تھا، اسی وقت سے اس نے ادب کی تخلیق شروع کر دی تھی۔ تخلیق کا جوہر ہنر، صلاحیت، کمال، کوئی فن، تخلیق پیدا کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ تخلیق کا جوہر اور تخلیق کی خواہش انسان کے اندر بالکل فطری ہے، قدرتی ہے۔ یعنی انسان کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے کوئی کام نہیں ہوا، اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، یا اس نے کبھی کوئی صلاحیت اپنی استعمال میں نہیں لائی۔ چنانچہ انسان نہ صرف ادب بلکہ ہر چیز کی تخلیق میں لطف محسوس کرتا ہے۔ کسی ایسی چیز کی تخلیق جو روزمرہ کے استعمال میں آتی ہو، جس سے انسانیت کو راحت و آرام ملتا ہو، یا پھر کسی ایسی چیز کی تخلیق جس کو صرف دیکھ کر ہی وہ لطف، لذت اور مسرت حاصل کرتا ہو، یہ تخلیق کی اس فطری خواہش کا نتیجہ ہے جو انسان کے اندر قدرت کی طرف سے ودیعت کی گئی ہے، عنایت کی گئی ہے، اسے دے دی گئی ہے، اس کے حوالے کر دی گئی ہے، سونپ دی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح ادب کی تخلیق بھی ہے، جس میں انسان کی اسی فطری خواہش کو دخل ہے۔ البتہ اس کی نوعیت، اس کی حالت یا کیفیت، البتہ اس کی نوعیت کسی قدر بدل جاتی ہے۔ دوسری تخلیقات کا تعلق مادیت سے ہے، آپ کہہ سکتے ہیں مادی اشیاء سے جو اپنا وجود رکھتی ہیں۔ دنیاوی حوالے سے بات کی جا رہی ہے یہاں پر۔ لیکن ادب کی تخلیق میں مادے کو دخل نہیں، برخلاف اس کی نوعیت روحانی ہے۔ یعنی ادب کا تعلق آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں موجود کسی مادی چیز سے ہے کہ اسے زبردستی تخلیق کیا جائے گا۔ یہ زبردستی تخلیق نہیں ہوتا، چونکہ انسانی احساسات اور جذبات کی بات کی گئی ہے، تو احساس اور جذبات یا انسان کے محسوس کرنے کی جو حس ہے، اس کا تعلق مادی چیزوں سے نہیں، اس کا تعلق انسانی روح سے ہے، روحانی طور پر ہے، اس کی عقل، سمجھ اور شعور سے ہے، احساس کرنے سے ہے۔ انسان کے جذبات و احساسات میں جو موجیں برابر اٹھتی رہتی ہیں، یہاں موج اٹھنے سے مراد ہے جوش یا جذبہ، کوئی ولولہ، کسی چیز کے تخلیق کرنے کی طاقت یا صلاحیت کا سر اٹھانا۔ ان کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا دینا ادب کہلاتا ہے۔ خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا دینا، خوبصورت الفاظ سے سجا دینا، خوبصورت الفاظ کا ایک لبادہ ان پہ اڑھا دینا۔ ظاہر ہے کہ انسان جذبات کا پتلا ہے، اور ابتدائے آفرینش میں تو وہ سوائے جذبات کے اور کچھ تھا ہی نہیں۔ پیدائش کے وقت، تخلیق کے وقت، آفرینش، پیدائش کے وقت، تخلیق کے وقت، ان دنوں اس میں عقل و شعور کے عناصر پوری طرح بیدار نہیں ہوئے تھے۔ وہ چیزوں کے متعلق سوچ سمجھ کم سکتا تھا۔ خارجی چیزیں، بیرونی چیزیں، باہر سے آنے والی چیزیں اور ان سے پیدا ہونے والے ذرا ذرا سے واقعات اس کے جذبات کے ٹھہرے ہوئے سمندر میں ایک ایسی ہوا کا کام کرتے تھے جس سے اس میں مد و جزر اور تلاطم کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی۔ بہت خوبصورت الفاظ کا استعمال ہے یہاں پر۔ مد و جزر، پانی کا اتار چڑھاؤ، لہروں کا اٹھنا اور پھر نیچے دریا یا سمندر میں گر جانا۔ تلاطم کا مطلب ہے طوفانی زور رکھنا، طوفانی طاقت رکھنا، طوفان کا جوش اور ولولہ رکھنا۔ جذبات کے سمندر کی ان متلاطم موجوں، طوفانی زور رکھنے والا، مراد انسانی جذبات، احساسات، جوش اور ولولے کی بات کی گئی ہے۔ جذبات کے سمندر کی ان متلاطم موجوں کو وہ الفاظ کا روپ دے دیتا تھا، جس کو آج ہم ادب کے تحت شمار کرنے کے لیے مجبور ہیں۔
دنیا میں نوارد انسان کو نئے آنے والے انسان کو اگرچہ لکھنے پڑھنے کا شعور نہیں تھا، شعور، سمجھ، عقل، لیکن اگلے صفحے کی طرف آئیں گے ہم، صفحہ نمبر 32۔ لیکن اس کے باوجود جہاں تک ادب کا تعلق ہے اس کی تخلیقی کوششیں جاری تھیں، چنانچہ ابتدائی زمانے میں ادب کے نشانات ہمیں ان گیتوں کی شکل میں ملتے ہیں جو انسان کے وقتی تاثر کے زیر اثر تخلیق کیے گئے تھے۔ وقتی تاثر، ٹیمپریری طور پر، عارضی طور پر، وہ اثر جو مستقل رہنے والا نہیں تھا، زیر اثر، اس کے زیر اثر۔ اب یہاں پر کیا بات کہی گئی ہے کہ شروع میں انسان کو احساسات و جذبات کے بیان کا شعور نہیں تھا۔ اس نے اس کا پہلا راستہ کیا نکالا کہ ہمیں یہ نشانات ادب میں کہیں پر گیتوں کی شکل میں گنگنا کر، اپنی طرف سے قافیہ ردیف جوڑ کر یا بغیر قافیہ ردیف جوڑ کر اپنی کیفیت گنگنا کر کسی مصرعے یا شعر کی صورت میں بیان کر دینا۔ لیکن یہ وقتی تاثر ایسا تھا جو اس کے ذہن سے محو ہو جاتا تھا، غائب ہو جاتا تھا۔ وہ حالات کے مطابق کچھ کہہ ڈالتا تھا، کچھ گنگنا کر کہہ دیتا تھا، لیکن یہ چیز اسے ہمیشہ یاد نہیں رہتی تھی۔ اور جن کو لوگوں نے زبانی یاد کر لیا تھا اور جب لکھنے کا شعور پیدا ہو گیا تھا تو ان کو پہلے پتوں پر اور پھر کاغذ اور کپڑے وغیرہ پر لکھ کر محفوظ کر لیا تھا۔ یہ ادب کے ابتدائی نقوش تھے۔ نقوش نقش کی جمع ہے جس کا مطلب ہے علامات، آثار، نظر آنے والی چیزیں۔ نقوش تھے جو وقت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ بنتے سمرتے رہے اور جن کے موضوعات میں اضافہ ہوتا رہا۔ یعنی جب انسان پیدا ہوا تو احساسات لے کر پیدا ہوا، جذبات لے کر پیدا ہوا۔ اسے شروع سے اپنی پیدائش کے بعد ان احساسات اور جذبات کے اظہار کا راستہ چاہیے تھا۔ اس وقت اسے شعور نہیں تھا، اس وقت اسے سمجھ نہیں تھی کہ وہ اپنی یہ فیلنگز، اپنا یہ احساس کس انداز یا کس طور سے بیان کرے گا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے ایک دوسرے سے بات چیت کر کے، اپنی بات دوسرے تک پہنچا کر، اپنی دلی کیفیت کا اظہار دوسرے سے کر کے اس نے اپنے اظہار کا ایک راستہ نکال لیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اسی اظہار کو ایک نیا روپ دیا، اور وہ نیا روپ کیا تھا کہ وقتی طور پر اپنے حالات کی نوعیت کے مطابق کبھی گنگنا کر، مختصر سے گیتوں کی صورت میں بیان کر دینا۔ یہ چیزیں، یہ علامات اگرچہ اسے یاد نہیں رہتی تھیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لوگوں نے یہ گیت، اپنے تاثرات لکھنے کی صورت میں جمع کرنے شروع کیے۔ اب انہیں لکھنے کے لیے کچھ چاہیے تھا۔ اس نے درختوں کی چھال پر، جانوروں کی کھالوں پر، پتھروں پر، پتوں پر، کپڑے کے ٹکڑوں پر، ان چیزوں پر اس نے تحریری صورت میں جو کچھ اس کے دل میں تھے، دل میں خیالات تھے، جو جذبات تھے، انہیں لکھنا شروع کیا۔ اور آپ دیکھیں ذرا ادب کہاں سے چلا ہوگا۔ ہم پتھروں کے دور سے بھی پہلے کی بات کر رہے ہیں کہ ادب کا سوتا کہاں سے پھوٹا، کہاں سے چلا، اور آج کس روپ میں ہمارے سامنے ہے کہ آج نہ صرف کاغذ کی یہ کتابیں ہمارے سامنے ایک ٹھوس مجسم صورت میں موجود ہیں، بلکہ ہم بڑی آسانی سے اب انٹرنیٹ کے حوالے سے ای بکس کی طرف بھی چلے گئے ہیں۔ ہم چلتے پھرتے کتابیں اپنے ساتھ لیے گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم وہ کتابیں سن رہے ہوتے ہیں، کہانی کی صورت میں ہوں، شاعری کی صورت میں ہوں۔ یعنی ادب ترقی کرتے کرتے کہاں کاغذ، پتے، کپڑے، درخت کی چھال سے، جانوروں کی کھال سے، پتھروں سے ہوتے ہوتے آج کس روپ میں ہمارے سامنے پہنچ گیا ہے۔ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان جذبات و احساسات کو انسان نے خود اپنے تک محدود کیوں نہیں رکھا؟ محدود کیوں نہیں رکھا؟ اس نے ایک حد بندی کیوں نہیں کر لی؟ اس نے اسے صرف اپنی ذات تک کیوں نہیں رکھا؟ اور عالم آشکارا کر دینے کی کوشش کیوں کی؟ عالم آشکارا کر دینا، دنیا پر ظاہر کرنا، دنیا کو دکھا دینا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان میں یہ خواہش بھی بالکل فطری ہے کہ جو خیالات اس کے دل میں پیدا ہوں ان کو وہ بہتر سے بہتر طریقے سے دوسروں تک پہنچائے۔ انسان ایک سماجی مخلوق ہے، معاشرتی مخلوق ہے، سوسائٹی سے اس کا تعلق ہے۔
ایک دوسرے سے مل جل کر رہتا ہے اور اس پر جو کچھ گزرتی ہے، جو سانحات، سانحہ کی جمع ہے سانحات، مطلب ہے حادثہ، کوئی تکلیف دہ واقعہ، اس کے دل پر اپنے نقوش چھوڑتے ہیں، حالات کی جن کروٹوں سے بھی وہ متاثر ہوتا ہے ان سب کو کسی نہ کسی صورت میں ساتھیوں تک پہنچا دینا اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ جو کچھ بھی لکھتا ہے، جس چیز کی بھی تخلیق کرتا ہے، اس میں پہلے تو اس کو ذاتی طور پر سکون ملتا ہے، دوسری طرف سماج کے دوسرے افراد اس میں دلچسپی لیتے ہیں۔ اگر انسان کے دل میں یہ خواہشات نہ ہوتی تو ادب اپنی موجودہ صورت میں ہمیں ہرگز نظر نہ آتا۔ اب ادب کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کریں اس بات پر۔ ہم نثر یا نظم کے حوالے سے کسی بھی صنف کی کوئی کتاب اٹھا کر پڑھتے ہیں، آپ اس میں دیکھیں کہ ادیبوں کے جذبات کا، ان کے احساسات کے اظہار کا اپنا اپنا انداز ہے۔ چلیں ہم اس کی مثال یوں لیتے ہیں، ہم فی الحال جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ایک عالمی وبا سے گزر رہے ہیں، ہم اس وقت کرونا کی بات کر رہی ہوں میں آپ سے، ان حالات کے حوالے سے ہم گزر رہے ہیں۔ آپ اس دور میں فروری سے لے کر اب تک کا کوئی ادب پارہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو کہیں نہ کہیں غم کا تاثر، تکلیف کا تاثر آپ کو اس بیماری کے حوالے سے ملے گا۔ کچھ لوگوں نے اسے مثبت رنگ دیا، کچھ لوگوں نے اسے منفی رنگ دیا۔ موجودہ حالات کے تناظر سے ہٹ کر اگر ہم اور پیچھے جائیں تو چلیں ہم 9/11 کا واقعہ دیکھتے ہیں، پینٹاگون کے حوالے سے ہم وہ واقعہ دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں اس ایک واقعے نے دنیا ہلا کے رکھ دی تھی، ہمارے ادب پر بھی اس کا اثر پڑا تھا۔ اسی طریقے سے پاکستان میں زلزلہ 2005 تھا، آئی تھنک 2005 کا وہ زلزلہ، اس نے بھی ہمارے ادب پر اثر ڈالا۔ سیاسی حوالوں سے آپ دیکھیے، کوئی حکومت بدلتی ہے تو ادب پاروں میں کس حد تک تبدیلی آتی ہے۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ادب کا تعلق انسانی زندگی سے نہیں ہے، یا ایک ادیب صرف اپنی ذات تک محدود ہو کر رہ جاتا ہے، یا پھر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے دلی جذبات اور خواہشات نہیں بتانا چاہتا۔ وجوہات کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان شروع سے اپنی ذات میں جستجو رکھتا ہے، تلاش رکھتا ہے۔ یہ تلاش اور یہ جستجو جب جذبات اور احساسات میں ملتی ہے تو اسے ایک اظہار کا راستہ چاہیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارنامے، اپنی صلاحیتیں، اپنا جوش، اپنا بلبلہ، اپنا کام لوگوں تک پہنچائے۔ لوگوں تک پہنچانے سے ایک تو اس کو خود تسلی ملتی ہے، خود اس کی تسکین ہو جاتی ہے کہ ہاں دیکھو میں نے یہ کام اس طریقے سے کیا، میرے خیالات یہ تھے، میں نے اسے لوگوں تک پہنچایا۔ ایک تو وہ انسان ہے جو صرف لوگوں تک پہنچا کر تسکین پاتا ہے، ایک وہ انسان ہے جو اپنے تجربات کی بنیاد پر دوسروں کو کوئی فائدہ دینا چاہتا ہے، اپنی غلطیاں بھی بیان کرتا ہے، اپنی خوبیوں کا اظہار بھی کرتا ہے، خامیوں کا اظہار بھی کرتا ہے، اپنی زندگی میں آنے والے کسی بھی حوالے سے وہ اونچی نیچی ہر بات بیان کرتا ہے تاکہ دوسرا اس سے سبق حاصل کرے۔ تو پہلی بات، انسان تسکین پاتا ہے اپنی بات دوسرے تک پہنچا کر۔ دوسری بات، لوگوں میں اسے ایک شہرت کا عنصر ملتا ہے، لوگوں میں وہ مشہور ہو جاتا ہے، اور انسان شروع سے ہی چاہے کوئی بھی ہے لوگوں میں تھوڑی سی مشہوری چاہتا ہے۔ عزت کے تناظر میں بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک طرف تو تخلیق کی فطری خواہش اور دوسری طرف اپنے آس پاس کے افراد سے دل پر بیتی ہوئی حالت کو ظاہر کر دینے کا خیال، ان دونوں عناصر نے مل کر ادب کو پیدا کیا۔ آسان لفظوں میں ایک بات یہاں پر مصنف نے ہمیں بتا دی کہ ایک طرف تو دل پر بیتی ہوئی بات، اب یہ بیتنا کیا ہے؟ گزرنا ہے۔ دل پر بیتی ہوئی، آپ کے اپنے دل پر کیا بیتی، آپ کے اپنے دل پر کیا گزری، دل پر بیتی ہوئی حالت کو ظاہر کر دینے کا خیال، ان دونوں عناصر نے مل کر ادب کو پیدا کیا۔ اس لیے ادب بیک وقت، ایک ہی ساتھ، ایک ہی وقت میں انسان کا ایک اضطراری اور سماجی فعل ہوا۔ اضطراری، اس کی بے اختیاری کی کیفیت، یعنی انسان کا اس پہ کوئی کنٹرول نہیں رہا، جس میں آفاقیت، آفاقیت کا تعلق ہے تمام دنیا سے متعلق بات کی جا رہی ہے، ایک عالمگیری کی سطح پر بات کی جا رہی ہے۔ آفاقیت کی جھلکیاں
بسیرا لیتی ہوئی نظر آتی ہیں، بسیرا لیتی ہوئی، قائم ہوتی ہوئی، ڈیرا ڈالتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بعض جگہ اس نے اپنے مخصوص ماحول اور سماج کی عکاسی ضرور کی، لیکن بڑا ادب وہی سمجھا گیا جس میں آفاقیت کے عناصر کی پوری طرح کار فرمائی تھی۔ یعنی ایک ادب تو یہ ہے کہ آپ نے صرف اپنے خیالات کا اظہار اس لیے کیا کہ آپ اپنے جذبات دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ آفاقیت، عالمگیری سطح پر ہم تمام دنیا سے متعلق جو بات کرتے ہیں، ایک وہ کیفیت ہے کہ آپ نے اپنے تجربات، اپنے احساسات و جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے ایسے لوگوں کو بیان کیے کہ وہ اس میں سے مثبت منفی کا فرق کرتے ہوئے اپنی زندگی میں اس سے کوئی سبق حاصل کریں۔ یعنی وہ ادب پارہ پڑھنے والے کے لیے رہنمائی کا عنصر بن سکے، اس کے لیے ایک روشنی بن سکے۔ بعض جگہ اس نے اپنے مخصوص ماحول اور سماج کی عکاسی ضرور کی، لیکن بڑا ادب وہی سمجھا گیا جس میں آفاقیت کے عناصر کی پوری طرح کار فرمائی تھی۔ غرض ادب پھیلا اور بڑھا، اور چونکہ وہ انسانوں کی اپنی چیز تھی اس لیے انہوں نے اس سے دلچسپی لی۔ یہ اور بات ہے کہ مختلف جگہوں کے ادبی مذاق میں اختلافات رہے۔ اب یہ ادبی مذاق کیا ہے؟ ادبی ذوق یا شوق کی بات کی جا رہی ہے۔ یوں کہہ لیں کہ بڑھا چڑھا کر کسی چیز کو بیان کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، لیکن ادبی ذوق ان میں رہا ضرور۔ یہ بات کسی قدر عجیب ضرور ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں سماج کے افراد انفرادی اور اجتماعی طور پر ادب سے دلچسپی لیتے رہے، انفرادی طور پر ذاتی سطح پر ایک فرد کی حیثیت میں، اور اجتماعی طور پر مجموعی سطح پر ایک جگہ جمع ہو کر بات کی جا رہی ہے۔ صفحہ نمبر 33۔ ادبی ذوق اچھا یا برا، کم یا زیادہ، ہر شخص کے دل میں رہا ضرور۔ بعضوں نے اپنے علم، شعور اور مذاق کی بلندی اور شستگی کے باعث صفائی، پاکیزگی، ایک روانی کے باعث، سلاست کے باعث اس میں نکھار پیدا کیا، خوبصورتی پیدا کی، اور بعض لوگ ان باتوں کے فقدان کے باعث کمی، کم ہونا ایسا نہ کر سکیں۔ لیکن ذرا گہری نظر ڈالنے کے بعد یہ بات حقیقت نظر آنے لگتی ہے، کیونکہ جس طرح انسانوں کے اندر ادب کو تخلیق کرنے کی خواہش بالکل فطری ہے، اسی طرح اس سے دلچسپی لینا بھی ان کی فطرت میں داخل ہے۔ کون انسان ایسا ہو سکتا ہے جو دوسرے انسانوں کے جذبات و احساسات سے دلچسپی نہ لیتا ہو، اور پھر جب اس جگ بیتی کے روپ میں، جگ بیتی کیا ہے؟ دنیا پر، جہان پر بیتنے والی بات، یعنی عالمی سطح پر پوری دنیا کے حالات کا انسان اثر لے۔ اسی کا اپوزٹ کیا ہے جگ بیتی کے ساتھ؟ آپ بیتی کیا ہے؟ اپنے اوپر بیتنے والی، ذاتی سطح پر کی جانے والی بات۔ اور جگ بیتی کیا ہے؟ پوری دنیا کے حوالے سے بات کرنا۔ جگ بیتی کے روپ میں اس کو آپ بیتی کی تصویریں نظر آئیں، یعنی جو کچھ اس نے جگ میں بیتتا ہوا دیکھا، جگ پہ گزرتا ہوا دیکھا، اس میں کہیں نہ کہیں اسے اپنی صورت نظر آئی، خود پر بیتنے والے حالات بھی دکھائی دیے۔ اور پھر جب ان کا پیش کرنے والا فنکار ان میں ایسے رنگ بھر دے جو ان کو فنکاری کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر کے سجا سنوار کے، نکھار کے، آراستہ و پیراستہ کر کے تمام تر جمالیاتی خوبیوں کا نمونہ بنا دیں۔ جمالیاتی خوبیاں، انسان کے حسن و جمال کی نظر۔ ادبی اصطلاح کے طور پر اگر میں اسے دیکھوں تو جمالیات کیا ہے؟ جمالیات انسان کے اندر کی بات ہے، اس کی ایستھیٹک سینس ہے، یعنی اس کی وہ سوچ ہے، اس کی وہ حس ہے جس کے مطابق، جس نظر سے وہ چیز کو دیکھتا ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل اس کی دیتی ہوں کہ جیسے ولیم ورڈزورتھ کی نظم ہے ڈیفوڈلز، میں نے اس کا ایک تنقیدی جائزہ پڑھا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس نے جو نظم لکھی ہے، اس نظم میں اس نے جو جھیل کا نظارہ، جو منظر پیش کیا ہے، حقیقت میں اس نے جہاں بیٹھ کر وہ نظم لکھی ہے وہ بالکل اس کے اپوزٹ تھی، وہ بالکل اس کے خلاف تھی۔
نظم میں بیان کیا جا رہا ہے ڈیفوڈلز کا ایک لہلہاتا ہوا منظر پیش کیا جا رہا ہے، تر و تازگی پیش کی جا رہی ہے، اچھا ٹھنڈے ٹھنڈے پانی کا احساس ایک اس میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حقیقت میں جب یہ نظم لکھی گئی تو یہ کوئی گندا تالاب، کسی گندے تالاب کا کنارہ تھا، کوئی جوہر تھا جس کے کنارے بیٹھ کر یہ نظم لکھی گئی۔ اس گندی جگہ کو، اس بدنما جگہ کو شاعر نے اپنی آنکھ سے، اپنے حسن و جمال کی نظر سے، اپنے جمالیاتی احساس سے کس رنگ روپ میں دیکھا، وہ اس نے کاغذ پر پہنچا دیا اپنے قلم کے راستے۔ اس نے اپنے احساسات کو ایک اظہار کا راستہ دیا۔ اب یہ جمالیاتی خوبی کیا ہے؟ انسان کے اندر کی وہ نظر ہے کہ وہ ایک بدنما چیز کو خوشنما بنا کر کیسے دیکھتا ہے، اور ایک خوشنما چیز کو بدنما بنا کر کیسے دیکھتا ہے، اور اس کی باریکیاں کیسے بیان کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کو خوبی یا خامی کے تناظر میں، مثبت یا منفی تناظر میں باریک بینی سے دیکھنا، اس کا جائزہ لینا، اور پھر اسے فنکارانہ صلاحیت سے بیان کرنا۔ انسان کے اندر کا حسن، انسان کے اندر حسن کا احساس سب سے زیادہ قوی ہے، طاقتور ہے، اور وہ ہر لمحہ اور ہر گھڑی اس حسن کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور ادب چونکہ فنکاری کے ساتھ ساتھ چند خاص خیالات اور چند خاص جذبات و احساسات کو پیش کرنے کا نام ہے، اس لیے اس میں حسن کا پیدا ہونا لازمی ہے۔ اور جب کسی چیز میں حسن پیدا ہو جاتا ہے تو انسان اس میں دلچسپی لیے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ فطرتاً حسن کا شیدائی ہے، حسن کا شیدائی ہے، حسن کا چاہنے والا ہے، حسن پسند کرنے والا ہے۔ چنانچہ ادب سے انسان کی دلچسپی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں فنکارانہ اور صنعانہ حسن کی دنیائیں سموئی ہوئی ہوتی ہیں۔ صنعانہ، فنکارانہ، ماہر کاریگر کے طور پر ماہرانہ صلاحیتیں، خوبصورت یا بدنما بنا کر پیش کرنے کی فنکاری، ہنرمندی اس میں موجود ہوتی ہے، سموئی ہوئی ہیں، سمٹی ہوئی ہیں، اس میں شامل ہیں، موجود ہیں۔ وہ اس سے دلچسپی لیتا ہے کیونکہ اس کے وجود سے اس کے احساس جمال کو تسکین ہوتی ہے۔ احساس جمال کو، اس کو حسن کا احساس یا خوبصورتی کی پہچان کہہ سکتے ہیں آپ۔ تسکین سے مراد ہے آرام، راحت، سکون، لطف محسوس کرنا۔ یہ احساس جمال کوئی اٹل چیز نہیں ہے، اٹل لازمی چیز نہیں ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتا، یہ کسی کسی میں ہوتا ہے، اور اس کی نوعیت کسی کسی میں بھی مختلف ہوتی ہے۔ یہ بھی وقت، ماحول، حالات و واقعات، افتاد طبع، طبیعت اور مزاج کے مطابق، اور ذہنی رجحانات انسانی خیالات اور سوچ کے اختلافات کے باعث ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ لیکن احساس جمال کا ہونا ہر انسان کے اندر لازمی ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، اچھا ہو یا برا۔ یہ ممکن ہے کہ ادب یا فنون لطیفہ کا ایک شاہکار ایک ہی وقت میں ایک ایسے انسان کی دلچسپی کا باعث بنے اور اس کے احساس جمال کو تسکین دے جس کے مزاج، افتاد طبع اور ذہنی رجحان میں اس شاہکار کی خصوصیات میں ہم آہنگی ہو۔ فنون لطیفہ کیا ہے؟ ایسا ہنر، ایسا کام جس میں انسانی ذہن زیادہ کار فرما ہو، مصوری، خطاطی یا کسی قسم کا اور ایسا کام جس میں انسانی دماغ کی محنت زیادہ شامل ہو، اسے فنون لطیفہ کہتے ہیں۔ ہم آہنگی کیا ہے؟ ایک جیسی سوچ رکھنے والا، ایک جیسا خیال رکھنے والا، اور اس وقت وہی شاہکار ایک دوسرے انسان کی جس کے مزاج کو اس سے مناسبت نہیں، طبیعت منغص کر دے، منغص، ناراض، رنجیدہ یا افسردہ کر دیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی انسان کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ ایک انہونی سی بات ہے، ناممکن سی بات ہے۔ انسان فطرتاً خوبصورتی یا حسن پسند کرتا ہے، تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کوئی اچھی چیز دیکھ کر اس کے دل میں کوئی خیال پیدا نہ ہو، اس چیز کے بارے میں اس کے دل میں کوئی تاثر پیدا نہ ہو۔
جہاں تک ادب کا تعلق ہے اس میں تو حسن ہوتا ہی ہے، چاہے اس کے موضوعات بذات خود حسین نہ ہوں، یعنی ادب کا تعلق تو ہے ہی حسن سے۔ اگر اس کے موضوعات خشک بھی ہوں، بدمزہ بھی ہوں، پھر بھی ادب اپنے اندر الفاظ کا ایک حسن رکھتا ہے، بیان کا ایک خوبصورت اظہار رکھتا ہے۔ بلکہ کریحہ اور بدصورت، کریحہ مکروہ، بدصورت، کریحہ اور بدصورت تقریباً ایک جیسے معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 34، یہ تو فنکار کا کمال ہے کہ وہ بدصورت سے بدصورت چیز میں بھی حسن کی رعنائی، خوبصورتی اور دلکشی پیدا کر دیں۔ بہرحال ادب ایک ایسا مقام ہے جہاں فنکار کی صنائی بدصورت چیز کو بھی حسن کے زیور سے آراستہ و پیراستہ کر کے پیش کر سکتی ہے۔ اس اعتبار سے ادب کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا ہے، کیونکہ ہماری سماجی زندگی میں کوئی اور مقام ایسا نہیں آ سکتا جہاں بدصورت چیز کو بھی حسین بنا کر پیش کیا جا سکے۔ یہ شرف، یہ اعزاز صرف فنون لطیفہ اور ادب کو ہی حاصل ہے۔ بس انسانی زندگی میں اس کی اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ ان کی کتاب تنقیدی زاویے سے لیا گیا یہ مضمون ہے، ادب کیا ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، کب سے شروع ہوا اور اب تک اس کی صورتیں کیا ہیں، اس حوالے پر بحث کی گئی ہے۔ ایک نظر مرکزی خیال کے طور پر دیکھیں گے، کچھ اور واضح ہو جائے گا ہم پر۔ ادب کا تعلق انسانی زندگی سے جڑا ہوا ہے۔ جہاں انسانی معاشرہ ہے وہاں ادب بھی ہوگا۔ وجہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان اپنے جذبات و احساسات کے بیان کے لیے اظہار کا جو راستہ اختیار کرتا ہے وہ نہایت واضح رکھنا چاہتا ہے۔ اسی حیثیت میں ایک ادیب معاشرے کا نبض شناس کہلاتا ہے، یعنی وہ معاشرے کے اتار چڑھاؤ سے، لوگوں کی کیفیت سے واقف ہوتا ہے۔ ادب کسی بھی معاشرے میں ضروری اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ انسانی زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ ادب چاہے کسی بھی زبان سے تعلق رکھے، اس میں جمالیاتی احساس موجود ہوتا ہے، اور یہ جمالیاتی احساس ہی ہے جو بدصورت کو خوبصورت ترین بنا کر پیش کرتا ہے۔ حقائق سے پردہ اٹھانا ہو یا کسی سچ کی پردہ پوشی ہو، بذریعہ ادب یہ تخلیقات ممکن ہیں۔ ادب کا یہ سفر پتوں، کھالوں، کاغذ اور کپڑے سے شروع ہوا اور پھر کتابی صورت میں یکجا ہوا۔ ادب انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے، اس لیے اس کی اہمیت اور حقیقت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ سبق کے خلاصے کی طرف اگر ہم آئیں یا سبق کے ہم مختلف حصے دیکھیں تو آپ کا سبق 5 مختلف حصوں پر مشتمل ہے۔ مختصر طور پر اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ ادب کیا ہے، دوسرے نمبر پر ادب کا آغاز کیسے ہوا، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی، اس کے بعد ہے ادب کی ضرورت، اہمیت اور افادیت کیا ہے، اس پر بحث کی گئی۔ انسانی جذبات اظہار کا راستہ کیوں طلب کرتے ہیں، انسان اپنے دل کی بات دوسروں تک کیوں پہنچانا چاہتا ہے، انسان کے لیے احساس جمال کی تسکین ضروری ہے، اس موضوع پر یہاں پر بحث کی گئی۔ یہ 5 نکات ہیں آپ کے سبق کے خلاصے کے لیے، انہیں پریکٹس میں رکھیے گا، ایک چھوٹا سا خلاصہ ترتیب دیجیے گا، آپ کو تھوڑا اور آسانی سے سبق کی جو چند ایک پیچیدگیاں نظر آ رہی ہیں یا کہیں کہیں پر جو خشک جملے نظر آ رہے ہیں وہ آپ پر اور زیادہ واضح ہو جائیں گے۔ سبق کی مشق کی طرف ہم آئیں تو اس کا پہلا سوال خالی جگہ پر مشتمل ہے، آپ کتاب کے اندر ہی کریں گے، صفحہ نمبر 34 پر موجود ہے۔ سبق آپ پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ پڑھ لیجئے گا، یہ سوال آپ خود کریں گے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، 3 اور 4 آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہے۔ سوال نمبر 2، عبادت بریلوی نے اس مضمون میں کن زاویوں سے ادب کی افادیت پر روشنی ڈالی ہے، یعنی اس نے ادب کے حوالے سے کیا کیا باتیں کی ہیں، کچھ پوائنٹس کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ، یا بیانیہ صورت میں ایک نثر پارے کے انداز میں بھی بیان کر سکتے ہیں۔ ادب میں پرانے زمانے کے تہذیب کے اثرات کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ہر عہد کے سیاسی، سماجی، معاشی اور اقتصادی حالات کے حوالے سے بات بیان کی گئی ہے۔ ادب میں انسانی جذبات اور احساسات کے اظہار کے بہترین ذریعے اور وسیلے کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ادب سے انسان کے تخلیقی عمل کی فطری خواہش کو تسکین ملتی ہے، اس حوالے پر بحث کی گئی ہے۔
ادب میں چونکہ کریحہ اور بدصورت موضوع کو بھی رانائی اور دلکشی بخشنے کا سامان جمع ہوتا ہے، اس لیے اس میں حسن کا پیدا ہونا ایک لازمی امر ہے، ایک لازمی حصہ ہے۔ اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ ادب ایک ایسا فن ہے جس میں فنکار بدصورت سے بدصورت چیز کو بھی رانائی بخشتا ہے، اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ اس حوالے سے بھی ڈاکٹر عبادت بریلوی نے بات کی ہے۔ تیسرا سوال، تنقید کی تعریف کریں، نیز بتائیں کہ زیر نظر مضمون کچھ ادب کے بارے میں کہاں تک اس پر پورا اترتا ہے۔ سوال کا پہلا حصہ اس لیکچر کے ساتھ ڈاکومنٹ میں آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کے نوٹس میں بھی موجود ہے، ایک دفعہ غور سے پڑھ لیجئے گا، اور اس کا دوسرا حصہ آپ خود حل کریں گے۔ یہ آپ کی ذاتی رائے ہے کہ تنقید کی تعریف پڑھنے کے بعد آپ کس حد تک اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مصنف نے اس مضمون میں کس حد تک ادب کی وضاحت بیان کی ہے، ادب کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے، ادب کی ایک مفصل تعریف بیان کی ہے۔ ادب کی اہمیت پر ایک مختصر سا نوٹ لکھیے۔ بہت سے پوائنٹس آپ کے پاس جمع ہو گئے ہیں ادب کی تعریف سے لے کر مضمون کے مختلف حوالہ جات کے حوالے سے بھی، اس لیے یہ چھوٹا سا ایک نوٹ بھی آپ خود لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ہے سوال نمبر 5۔ فعل کی فاعل سے مطابقت کے حوالے سے جملے درست کر کے لکھیے۔ یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے سوال نمبر 6 پہ بات کر لوں۔ سیاق و سباق کے حوالے سے آپ نے 2 جملوں کی تشریح کرنی ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کے لیکچر میں نے آپ کو تشریح کا طریقہ تھوڑا اور بہترین انداز میں کرنے کا بتایا، کرنے کے حوالے سے بات ہوئی، حل کرنے کے حوالے سے یہ سوال آپ خود کریں گے۔ 2 جملے ہیں، سیاق و سباق کے ساتھ آپ اس کی تشریح کریں گے۔ سوال نمبر 5، فعل کی فاعل سے مطابقت۔ آپ نے جو سبق پڑھا تھا پاکستانی قومیت کا مسئلہ، اس میں ہم نے فعل فاعل کی مطابقت سے بھی بات کی تھی، فعل کی مفعول کی مطابقت سے بھی ہم نے بات کی تھی۔ اسی حوالے سے یہ آپ کو 4-5 جملے دیے گئے ہیں جو آپ نے درست کر کے تحریر کرنے ہیں۔ ایک مطابقت تھی کہ اگر کسی جملے میں 2 فاعل حرف عطف کے ساتھ استعمال ہوئے ہوں اور دونوں انسان ہوں تو فعل جمع میں تبدیل ہو کر آئے گا، اور اگر دونوں فاعل حرف عطف کے ساتھ ہوں لیکن انسان نہ ہوں تو فعل واحد کی مناسبت سے تبدیل ہو جائے گا۔ ایک جملہ اس معیار پر اترتا ہے، میری کتابیں، قلم اور کاپیاں سب کچھ کھو گیا۔ دونوں فاعل انسان نہیں، اس لیے واحد کی مناسبت سے تبدیل ہوئے ہیں۔ جملہ کیا دیا گیا ہے؟ کاپیاں سب کچھ کھو گئے، ہم نے اسے واحد کی مناسبت سے تبدیل کیا، قلم اور کاپیاں سب کچھ کھو گیا۔ اگلا قانون سامنے آ رہا ہے فعل متعدی اور علامت فاعل کے حوالے سے۔ شاہ جہاں نے عمارتیں بنوائیں۔ دوسرا جملہ ہے ہم نے پہاڑ کے پتھروں کو کالا پایا۔ درست جملے میں نے آپ کو یہاں پر سامنے دیے ہیں۔ یہاں سرخ سیاہی میں جملوں کی درستی موجود ہے، غلط جملہ آپ کی کتاب میں موجود ہے۔ پہلے جملے میں مفعول جمع مؤنث کی مناسبت سے تبدیل ہوا، دوسرے جملے میں مفعول واحد مذکر کی مناسبت سے تبدیل ہوا۔ جب کسی جملے میں فاعل ایک سے زائد ہوں تو فعل کی تذکیر و تانیث یا واحد و جمع جملے کے آخری فاعل کی مناسبت سے تبدیل ہوں گے۔ یہ 2 جملے اس قانون پر پورے اترتے تھے۔ 4 کپ، 1 گلاس اور 2 پلیٹیں ٹوٹ گئیں، آخری فاعل جمع اور مؤنث کی مناسبت سے تبدیلی ہوئی۔ فضول خرچی کی وجہ سے اس کا سرمایہ اور احترام لٹ گیا، آخری فاعل واحد مذکر کی مناسبت سے یہاں پر تبدیل ہوا ہے۔ ایک نظر پھر یہ مطابقت کے اصول اور قواعد پڑھ لیجئے گا، آپ کو یہ جملے زیادہ واضح الفاظ میں سمجھ میں آ جائیں گے۔ صفحہ نمبر 35 پر آپ کو حروف تہجی کا، مرکب حروف کا ایک پورا ڈھانچہ سا بنا کر دیا گیا ہے، اسے اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیے گا۔ اس کے حوالے سے تھوڑی سی ایک بحث ہے، تلفظ کی ادائیگی اور الفاظ کا درست املا۔ اس حوالے سے چھوٹی سی ایک بحث ہے جو میں آپ کے گرامر کے حصے میں، قواعد کے حصے میں آپ سے کروں گی، جہاں حروف کا ذکر آئے گا وہاں یہ بات کروں گی، اسے نوٹ کر کے رکھ لیں۔ فی الحال میں اس پر کوئی بحث نہیں کر رہی، فی الحال آپ صرف اتنا ذہن میں رکھیں کہ حروف تہجی کتنے ہیں، ان کی اشکال کیا ہیں اور وہ
کون کون سے ہیں، مرکب حروف کون سے ہیں، کیسے لکھے جاتے ہیں، ان کی تعداد کیا ہیں، یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ یہاں تک آپ کا یہ سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا سبق بھی ہمارا نثر پہ مشتمل ہوگا، اس کے بعد کا ایک سبق ہم پڑھ کر مکمل کریں گے۔ آج کے لیے آپ سے اجازت۔ ایک دفعہ دوبارہ تمام سلائیڈز غور سے دیکھیے گا، الفاظ معنی پہ دھیان دیجیے گا، سبق پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا، اور جو مشقی سوالات ہیں وہ ضرور مکمل کیجیے گا۔ ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ وقت قریب آ رہا ہے جب ہم آمنے سامنے ہوں گے، آپ کا کام مکمل ہونا چاہیے، چاہے دن میں کریں رات میں کریں۔ بہت آرام کر لیا بیٹا، اب ضرورت ہے ہمیں دن رات کام کرنے کی، کیونکہ ہم اپنے امتحانات کے بھی آہستہ آہستہ بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ، خوش رہیں، اللہ حافظ۔